ایک مرتبہ ایک بزرگ نے ایک محفل میں اپنی بند ہتھیلی کو سب کی طرف کر کے لوگوں سے فرمایا، میرے ہاتھ کی ہتھیلی میں کیا ہے؟ تو کچھ لوگوں نے جواب دیا، حضرت شاید آپ کے ہاتھ میں ہیرے جواہرات ہیں۔ پھر ایک صاحب سے پوچھا، انہوں نے بھی کچھ سوچنے کے بعد کہا، حضرت شاید آپ کے ہاتھ میں سونا ہے۔ پھر کسی دوسرے سے پوچھنے پر اس شخص نے جواب دیا، حضرت جب آپ کے ہاتھ میں ہیرے جواہرات اور سونا بھی نہیں تو یقیناً چاندی ہے یا پھر کوئی اور قیمتی چیز ضرور ہوگی۔ تب بزرگ نے اپنے ہاتھ کی بند مٹھی کھول دی تو ان کے ہاتھ پر چند کنکریاں تھیں۔ سب کے سب حیران رہ گئے۔ تب ان بزرگ نے ارشاد فرمایا، عورت کی مثال بھی اس بند مٹھی کی طرح ہے، اگر وہ بند ہے یعنی باپردہ ہے تو ہیرے جواہرات سونے چاندی اور اس کی بیش بہا قیمت ہے، لیکن اگر وہ اس کھلی ہوئی مٹھی کی طرح کھل جائیں یعنی بے پردہ ہو جائیں تو وہ اسی کنکریوں اور پتھر کی طرح بے وقت ہیں جس کی کوئی عزت اور قیمت نہیں ہوتی۔ کسی کو اپنی زندگی میں بہت اہمیت دینے سے پہلے اپنی اہمیت بھی ان کی نظر میں جانچ لینی چاہیے۔ لوگ تمہاری عقل سے تمہاری شخصیت کا وزن کرتے ہیں، لہذا تم اپنی عقل کا وزن اپنے علم سے بڑھاؤ۔ رکاوٹیں تو زندہ انسانوں کے لیے ہیں، میت کے لیے تو ہر کوئی راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، انسان کا سکون کہاں چھپا ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، غفلت ہو جائے تو سجدے میں، گناہ ہو جائے تو توبہ میں۔ کسی کی بدتمیزی سے مت گھبرائیں، وہ بس اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ انہیں پہچان کے آگے چل دیں۔ ماضی میں کیے گئے گناہوں کو یاد کریں اور خاموشی کے ساتھ ان کی معافی مانگتے رہیں۔ ایسے ہی لوگوں میں اعلان نہ کرتے پھریں کہ میں بڑا گنہگار ہوں۔ اتنا پھیلو کہ سمٹنا مشکل نہ ہو، اتنا حاصل کرو کہ چھوڑتے وقت تکلیف نہ ہو۔ ان لوگوں کے ساتھ رہو جن پر رحمت کی بارشیں ہوتی ہیں تو ایک آدھا قطرہ آپ پر آ جائے گا۔ کشتیاں باہر کے پانی سے نہیں اندر کے پانی سے ڈوبتی ہیں، اور گھر بھی۔ تنکے کو بھی حقیر نہ سمجھو ورنہ تمہاری آنکھ میں پڑ جائے گا۔ تنہائی آس پاس لوگوں کی غیر موجودگی کا نام نہیں، ہمارے آس پاس موجود انسانوں میں غیر دلچسپی ہمیں تنہا کرتی ہے۔ سناٹا چھا گیا بٹوارے کے قصے میں، جب ماں نے پوچھا میں ہوں کس کے حصے میں۔ سچ بولنے کا شوق ہے تو اپنے بارے میں بولیں، لوگوں کی زندگی عذاب مت بنائیں۔ تسبیح کہتی ہے فقط مجھے نہیں، تھوڑا خود کو بھی پھیر۔ تاعمر ایک ہی سبق یاد رکھیے، رشتے اور عبادت میں نیت صاف رکھیے۔ پوچھا مشکل میں رہتا ہوں، کہا آسان کر ڈالو کہ جس کی چاہ زیادہ ہو وہی قربان کر ڈالو۔ ننھے ننھے الفاظ بڑے بڑے گھاؤ لگانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ میں گنہگار جب خدا کا ہوں، آگ بندوں کو پھر کیوں لگتی ہے؟ اللہ رزق کھول دے تو دسترخوان لمبا کرو، دیواریں نہیں۔
اس خدا پر بھروسہ کرو جو نافرمانی کے باوجود تمہارا رزق بند نہیں کرتا۔ وہ سب کچھ جو انسان سہ نہیں پاتا ہے، چھپا لیتا ہے یا بتا نہیں پاتا، وہی تو مار ڈالتا ہے، اسے اندر ہی اندر کھا جاتا ہے۔ جب ٹھوکریں کھا کر بھی نہ گرو تو سمجھ جاؤ اللہ نے تھام لیا ہے۔ بہت مجبور آنکھیں تھی، بہت بے ربط جملے تھے، بہت مجبور آنکھیں تھی، بہت بے ربط جملے تھے، ضرورت کو بیاں کرنے سے ایک خوددار قاصد تھا۔ والدین بیٹی کو بیٹا کہہ کر پکار لیتے ہیں، لیکن بیٹے کو بیٹی کہہ کر نہیں پکارا جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ بیٹیاں خاص ہوتی ہیں، وہ وقت آنے پر بیٹا بھی بن کر دکھاتی ہیں اور بیٹیوں کا کردار بھی بخوبی نبھاتی ہیں۔ کبھی والدین کی عزت کی خاطر آٹے میں آنسو گوندتی ہیں تو کبھی گھر کی بقا کے لیے مرد کے شانہ بشانہ چلتی ہیں۔ بے شک یہ اللہ کی رحمت ہے، ان کی ناقدری مت کیجیے۔ ہر شخص سچ کو پسند کرتا ہے، مگر وہ سچ جو اس کی مرضی کا ہو۔ بڑے سے بڑا سچا انسان بھی اپنی ذات کے خلاف کڑوا سچ برداشت نہیں کرتا۔ کچھ درد، کچھ لوگ اور کچھ وعدے ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیتے ہیں۔ کسی کو پانے کے لیے ہماری ساری خوبیاں بھی کم پڑ جاتی ہیں اور کھونے کے لیے ایک خامی ہی کافی ہوتی ہے۔ بعض اوقات منظر غلط نہیں ہوتا، عین ممکن ہے ہمارا انداز نظر ہی غلط ہو۔ انداز نظر بدلیں، منظر بدل جائے گا۔ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا اچھے دل سے استقبال کرو، کیونکہ انہی کے پیچھے محبتوں کا سیلاب ہوتا ہے۔